الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت بانی بارہ امام کانفرنس، ہزاروں عشاقان اہل بیت کے ماتھے کا جومر، ہزاروں چشتیوں کو منزل سفر پر لے کے جانے والے قبلہ پیر قاضی محمد قمر الدین چشتی نظامی صاحب، اور پیکڈ اخلاص و محبت محترم جناب قاضی اسامہ صاحب، اور وائس آف پنجاب کے سی او جناب ملک ذوالقدر عباس صاحب، عمر فاروق بھائی، فیضان بھائی، اور ٹیچنگ سٹاف، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کے اسلام کے جواب سے محسوس ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کتنا سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں اور کتنا تنگ ہو کے بیٹھے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ادھر آ کے بیٹھا تھا، پھر جب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا میں بھی جا کے چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب بھی جو ہیں وہ بڑے ہی سخت اور تنگ بیٹھے ہیں، اب ہمارا اکثر گلہ ہی یہ رہتا ہے ذوالقدر بھائی سے بھی کہ مجھے اس وقت مائک دیا جاتا ہے جب سامنے سامعین سننے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوتے، اور قاضی صاحب جانتے ہیں کہ جب انسان سننے کے موڈ میں نہ ہو تو پھر اس کو سنانا بھی قاضی صاحب والی بات ہے کہ کرپشن ہے اور یہ ظلم و زیادتی ہے۔ میں بالکل بھی آپ کا بہت زیادہ وقت نہ لوں گا اور نہ لینا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا کوئی مقصد ہے۔ قاضی صاحب نے بات کر دی ہے، کچھ رہا نہیں ان کی بات کرنے کے بعد، لیکن چونکہ یہ قاضی صاحب کی محبتیں ہیں تو اس لیے کچھ گزارشات ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ گزارشات پیش کرنے سے قبل میں ایک ریکویسٹ کروں گا، منت کروں گا آپ سے کہ جہاں آپ نے 3 گھنٹے برداشت کیا ہے، 2 گھنٹے برداشت کیا ہے، 7 سے 8 منٹ مجھ فقیر کو بھی برداشت کر لیجیے گا۔ میرا تعلق یہاں پر جو تعارف کروایا گیا ہے وائس آف پنجاب کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے اعتبار سے کروایا گیا ہے۔ ہمارا یہاں چکبیلی روڈ پر ایک بہترین قسم کا میڈیا چینل ہے، اور میڈیا چینل بنانا ہمارے لیے کیوں ضروری تھا؟ ہم سب کاروباری شخصیات تھے، کچھ ملازمت کر رہے تھے، بیٹھے ایک دن آپس میں بات کر رہے تھے میں اور ذوالقدر عباس بھائی کہ یار ہمارا علاقہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے، اتنا محروم علاقہ ہے کہ اس علاقے کا رونے کی آواز کو بھی اقتدار اعلیٰ تک نہیں پہنچایا جاتا۔ ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ ہمارا رونا صاحب اقتدار تک نہیں پہنچتا۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی، ایک چینل بنایا وائس آف پنجاب کے نام سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پیر صاحب آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں، آپ کی نگاہ شفقت، نگاہ عنایت ہمارے ساتھ تھی کہ آج صبح ہمارے تقریباً 3 لاکھ فالور ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ذات کا بڑا احسان ہے، 3 لاکھ فالورز ہمارے ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اوورآل اگر ہم سارے پلیٹ فارمز کے فالورز جمع کریں تو میرے خیال سے 1 ملین سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلا دیں، یہاں کے لوگوں کو جو تکالیف ہیں، جو مصائب ہیں، جو محرومیاں ہیں، وہ اقتدار اعلیٰ تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی سے نوازا ہے، اور اسی طرح ہماری طرح ہی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اس علاقے کے لیے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں، جن میں قاضی اسامہ صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ خود پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا اچھا تعلیمی ادارہ بنا دیا ہے، اور یقین جانیں کہ میں بیٹھا صحافت چونکہ ایک مشکوک طبیعت ہوتی ہے، اور مجھے معاف کرے گا میرا فیضان بھائی کہ صحافت واقعی ایک مشکوک طبیعت ہوتی ہے، اور مشکوک طبیعت والوں کو ہمیشہ ہر ایک چیز میں سوال اور شک ہی نظر آتا ہے۔ تو میں بڑے
انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہاں پر ساری پرفارمنس دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیچرز کی محنت کتنی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں جو سیکرٹری صاحبہ تھی وہ کیا پڑھ رہی ہیں، وہ کیا بیان کر رہی ہیں. تو قائد صاحب میں تو اس محفل کے آغاز میں قاری شبیر عثمانی صاحب تلاوت کر رہے تھے تو آ گیا تھا. اسامہ بھائی سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں اس سٹیج کے اوپر، اس ڈائس کے اوپر آ کر جس نے بھی کوئی بات کی ہے اس نے اگر کوئی ریفرنس دیا ہے، کوئی حوالہ دیا ہے تو یا وہ قرآن سے دیا یا حدیث سے دیا ہے یا علماء اہل سنت کی کتابوں میں سے دیا ہے. کسی بھی چیز کا اگر ریفرنس یہاں پر معزز سپیکرز آتی رہی ہیں، کسی نے بھی اگر کوئی ریفرنس دیا ہے اگرچہ انگلش میں ہی دیا ہے، اس کے لیے بھی میں اسامہ بھائی سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ کوشش کیا کریں اردو میں، پنجابی میں، پٹواری میں، ہماری جو اپنی مادری زبان ہے اس میں ہمارا پیغام پہنچایا کریں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے. تو جو سمجھ سکتے تھے انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا ہے. اور میں چاہوں گا آپ ان سبھی ٹیچرز کے لیے، سبھی سٹاف کے لیے ایک مرتبہ کلیپنگ کریں. بہترین سپیچز ہوئی ہیں، بہترین ٹیبلوز ہوئے ہیں، بہترین پوئٹری کا انتخاب ہوا ہے. اور ٹیبلوز جو ہوئے ہیں اس میں پاکستان آرمی کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد خواتین کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے. خواتین کی مختلف اشکال دکھائی گئی ہیں، ڈاکٹر کی صورت میں، انجینئرز کی صورت میں، پولیس کی صورت میں، آرمی کی صورت میں اور فائر بریگیڈ کی صورت میں. قائد صاحب بات وہ ہوتی ہے جو سب کے سامنے ہو. میرا بڑا دل دکھا ہے اس بات پر. قاضی صاحب بھی میری اس بات کی تائید کریں گے. قاضی صاحب جہاں باقی اداروں کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے وہاں حق بنتا ہے کہ ہمارے ارشد شریف کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. حق بنتا ہے کہ ہم صحافیوں کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. تو میں ریکویسٹ کروں گا اسامہ بھائی آپ سے، سارے ٹیچنگ سٹاف سے بھی کہ آئندہ اگر آپ کوئی فنکشن کریں، کوئی ٹیبلو پیش کریں تو اس میں صحافت کو بھی، جرنلزم کو بھی مد نظر رکھیں اور کسی کو بھی نہ رکھیں، ہمیں نہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارا بھی ایک شہید ہے جس کا نام ارشد شریف ہے، اس کو لازمی یاد رکھا گیا. نہ ہم آج بھی مجھ سے یہ سوال ہو رہا تھا کہ ارشد شریف کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں نے جواب یہی دیا کہ ارشد شریف کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم نہ خود بھولے ہیں اور نہ کسی کو ارشد شریف کو بھولنے دیں گے. بچوں کی تعلیم ہی اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ یہی نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. سارے ایجوکیشنلسٹ بیٹھے ہیں، میں اب تعلیم کے بارے میں بات کرتا ہوں ان کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سورج کے چراغ دکھانے والی بات ہے. لیکن مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر قرآن پاک کی بہترین تعلیم کا نظام ہے. قبلہ مہتاب شاہ صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا. قاری صاحب میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ایک کہاوت ہے، خلافت عثمانیہ کے دور میں جتنی بھی درسگاہیں بنی ہیں ان درسگاہوں کی دیواروں پر یہ لکھا جاتا تھا کہ ہم یہاں پر کسی پرندے کو تیرنا نہیں سکھاتے. خلافت عثمانیہ میں جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ان میں ایک ایگزامپل، ایک مثال دی جاتی تھی، دیواروں پر لکھا جاتا تھا کہ ہم یہاں کسی بھی پرندے کو تیرنا نہیں سکھاتے، ہم یہاں کسی بھی مچھلی کو اڑنا نہیں سکھاتے. قاضی صاحب یہ بہت ایک باریک بات تھی کہ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جو جس مقصد کے لیے بنا ہے، جس سٹوڈنٹس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو اس طرح پروموٹ کیا کریں. جو اڑنا چاہتا ہے اس کو اڑنا سکھائیں، جو تیرنا چاہتا ہے اس کو تیرنا سکھائیں. جس بچے کی خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اس کو ڈاکٹرز کی طرف مائل کریں، جو جرنلسٹ بننا چاہتا ہے اس کو جرنلسٹ کی طرف مائل کریں، جو انجینئر بننا چاہتا ہے وہ اس کو انجینئرز کی طرف مائل کریں. اور یہ درخواست آپ والدین سے بھی ہے، ساری عزت و احترام کے قابل مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ اپنے بچوں سے پوچھا کریں، ضرور پوچھا کریں بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے. ہفتے میں ایک مرتبہ پوچھا کریں، روز پوچھا کریں بیٹا بڑے ہو کر کیا بننا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتا ہے
اور اس کو کیا بننے کی خواہش ہے تاکہ پھر آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں. میرے خیال سے جو میں نے کہا تھا وہ اپنا وقت ہو چکا ہے اور زیادہ وقت جو میں نے لیا ہے اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں. ہماری دعائیں نیک تمنائیں قائد صاحب آپ کے ساتھ ہیں, اس علاقے کے ساتھ ہیں. آپ جتنا اچھا کام کریں گے وائس آف پنجاب آپ کو اتنا اچھا پروموٹ کرے گی. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میری پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جتنا اچھا آپ کام کریں گے, جس مقصد کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ کریں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور وہ ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, اور جو بات بھی کرتے ہیں اتر جاتی ہے دل میں. تاثیر جدا سی ہمیں ورثے میں ملی ہے. صرف ایک آخری بات, یہاں جو ٹیچنگ سٹاف ہے, میں نہیں جانتا کون کون یہاں پہ ہے, لیکن جتنا بھی ٹیچنگ سٹاف ہے چاہے وہ بوائز کیمپس کے ہیں چاہے وہ گرلز کیمپس کے ہیں, میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا, ایک درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو کلاس روم کے اندر سکول ٹائم میں اتنے اچھے طریقے سے پڑھائیں کہ اس کو شام کو ٹیوشن جانے کی ضرورت نہ پڑے. اتنے اچھے طریقے سے پڑھائیں. یہ مہنگائی کا دور ہے, والدین بچوں کی سکول کی فیس افورڈ کرنا مشکل سمجھتے ہیں, نہ کہ بچوں کو شام کو ٹیوشن بھیجا جائے. سو میری گزارش ہے ٹیچنگ سٹاف سے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے بچوں کو تعلیم دیں کہ ان کو شام کو ٹیوشن جانے کی ضرورت نہ پڑے. اسامہ بھائی آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اتنی اچھی ٹیچر کو پے دیں کہ اس کو شام کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت نہ پڑے. وما علینا الا البلاغ.